ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن الخير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. وقال الله تبارك وتعالى فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. آمين يا رب العالمين. حضرات پچھلے کچھ دنوں سے ہم دین کے جامع فرائض کے بارے میں مختصر یاد دہانی کا ایک سبق ہم نے اسٹارٹ کیا تھا. اس کے اندر ہم نے 3 چیزیں ابھی تک سمجھی تھی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہر انسان کے ذمہ جو کام لگایا ہے وہ 3 بنیادی کام ہیں. پہلا کام اللہ کا بندہ بن جانا، دوسرا کام اللہ کی بندگی کی دعوت دینا، اور تیسرا اور آخری کام اللہ کی بندگی کا نظام قائم کرنا. بندگی، دعوت بندگی، نظام بندگی، یہ کام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زندگی میں کر کر گئے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی کا جب آغاز کیا، اللہ تعالیٰ نے ان کو پاک بنایا، معصوم بنایا، غلطیوں سے مبرہ بنایا. ہر نبی، ہر رسول جس کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپوائنٹ کرتے ہیں، یہ ان کا خاصہ ہوتا ہے کہ ان کو معصوم بنایا جاتا ہے، ان سے غلطی کا صدور ممکن نہیں ہوتا. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آخری رسول ہیں، آخری نبی ہیں. ان کے بعد کسی نبی نے نہیں آنا، کوئی رسول نہیں آئے گا. وحی کا دروازہ قیامت تک کے لیے بند ہو گیا. اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی بندہ ایسا دوبارہ نہیں آنے کا جو ہمیں دوبارہ ہدایت کی طرف بلائے. اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم امت دعوت ہو. اے امت مسلمان، تمہارے ذمہ وہ کام لگایا گیا ہے، وہ اتنا عظیم کام ہے کہ وہ کام اس سے پہلے نبی اور رسول کرتے رہے. اللہ کے رسول محمد علیہ السلام کے بعد یہ کام تمہارے ذمہ ہے کہ تم وہ نبیوں والا منصب سنبھال لو، نبیوں والا کام کرنا شروع کر دو. ہر شخص تم میں سے اللہ کی توحید کا، اللہ کے رسول کی نبوت اور رسالت کا داعی بن جائے. اور وہ 3 کام جو میں نے بتلائے تھے، جس کے بارے میں ہمیں سوچنا چاہیے کہ وہ کام ہم کریں، خود اللہ کے بندے بن جائیں، بندگی کی دعوت دیں، نظام بندگی کے لیے کوشش کریں. اس کا طریقہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زندگی میں بتا کر گئے ہیں. اور حقیقت یہ ہے کہ جب تک ہم اپنے آپ کو اللہ کے رسول کے دامن سے جوڑتے نہیں ہیں، ہمارے لیے آئیڈیل اللہ کے رسول کی ذات نہیں ہوتی. ہم اس منصب کو کبھی نہیں پہنچ سکتے، وہ کام کبھی نہیں کر سکتے. کیونکہ فرمایا قرآن کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، یقیناً اے لوگوں تمہارے لیے اللہ کے رسول کی ذات ایک کامل حسنہ ہے، ایک کامل نمونہ ہے، ایک آئیڈیل تمہارے لیے صرف اللہ کے رسول کی ذات ہی ہے. اور اس کے بعد اللہ کے رسول سے محبت کا درس کیا گیا کہ یاد رکھو اے مسلمانوں، اگر تم چاہتے ہو کہ تم اللہ تو اللہ تم سے راضی ہو جائے، تم اللہ سے راضی ہو جاؤ، تو طریقہ بتا دیا گیا. قل ان کنتم تحبون اللہ، فرمایا گیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب کر کے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے رسول کہہ دیجئے ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو فاتبعونی، تو میری اتباع کرو، میری بات مانو، میرے راستے پہ چلو. نتیجہ کیا نکلے گا؟ کوئی شخص اگر اللہ کے رسول کی بات ماننے کو تیار ہو جاتا ہے، وہ اپنی زندگی کے ہر عمل کے اندر، چاہے وہ عمل دنیاوی ہو یا دینی ہو، عبادت ہو، رسومات ہو، معیشت ہو، معاشرت ہو، سیاست ہو،
دنیا کا کوئی ایسا شعبہ خالی نہیں ہے جس کے بارے میں اللہ کے رسول کی ہدایات ہمارے سامنے موجود نہ ہوں۔ اگر کوئی شخص کے اوپر عمل کرنا شروع کر دے گا تو اللہ تعالیٰ کیا عطا فرمائیں گے؟ یحببکم اللہ، اللہ تعالیٰ تم سے محبت کرنا شروع کر دیں گے۔ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، اور اللہ تعالیٰ تمہارے گناہوں کو معاف کر دیں گے۔ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ، اور یقیناً اللہ سبحانہ وتعالیٰ غفور ہیں اور رحم کرنے والے ہیں۔ بھائیو، یہ دیکھنا چاہیے کہ ہم آج امت مسلمہ جس کو اللہ کے رسول ایک امت چھوڑ کر گئے تھے، آج مختلف فرقوں میں بٹ چکی ہے۔ اللہ کے رسول کی صحیح حدیث ہے کہ اللہ کے رسول فرماتے ہیں اس سے پہلے بنی اسرائیل 72-73 فرقوں میں بٹی تھی، 71-72 فرقوں میں بنی تھی، امت مسلمہ 73 فرقوں میں بٹ جائے گی۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم اس 73 فرقوں میں سے کیسے پہچانیں کہ کون سا فرقہ اللہ کے رسول سے منسوب ہے، کون سا فرقہ اصلی ہے، کون سا فرقہ ناجی ہے، نجات پانے والا فرقہ کون سا ہے؟ جبکہ قرآن کہتا ہے کل حزب بما لدیہم فرحون، حال یہ ہے کہ ہر فرقہ، ہر گروہ اپنے آپ کو سمجھتا ہے کہ میں ہی صحیح راستے پہ ہوں، میں ہی حق راستے پہ ہوں، اور اس کے وہ خوش بھی ہے۔ تو بھائی ہمیں سوچنا چاہیے کہ صحیح راستہ کون سا ہے۔ میں نشانیاں چند بتایا کرتا ہوں ہمیشہ۔ امت مسلمان کا سب سے بڑا ایک خامی پتہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ ہم نے اللہ کے رسول کی دعوت کو چھوڑ دیا، اللہ کے رسول کی زندگی کے اوپر غور فکر کرنا چھوڑ دیا۔ آج دنیا کے مصائب ہمارے سامنے ہیں، مصیبتیں سامنے ہیں، دنیا کے اندر ہدف ہم نے حاصل کرنے، اس کے لیے ہماری محنت تو صرف اس کام کے لیے۔ بچہ چھوٹا سا ہوتا ہے، ابھی تک اسکول جانے کا نہیں ہوتا، پہلے سے ماں باپ تیار ہوتے ہیں بچے کو کیا پڑھانا ہے، بچہ بڑا ہو کے کیا بنے گا، اس کے ذہن کے پہلے سے ڈال دیا جاتا ہے کہ بیٹا تو نے انگریزی پڑھنی ہے، بیٹا تو نے سائنس پڑھنی ہے، تو نے ڈاکٹر بننا ہے، انجینئر بننا ہے، تو نے پی ایچ ڈی کرنی ہے، تو نے ایم فل کرنا ہے، یہ تمام چیزیں بتائی جاتی ہیں۔ لیکن یہ نہیں بتایا جاتا کہ بیٹا تو نے مسلمان بننا ہے، تو اللہ کے رسول کا متبع بننا ہے، تو اللہ کے رسول سے محبت کرنے والا تو نے بننا ہے۔ یہ بنیادی تو فرق پیدا ہو گیا کہ ہم نے وہ بنیادی چیزیں جس کے بارے میں اللہ کے رسول تاکید کر کے گئے تھے کہ یہ دیکھو الدنیا سجن المؤمن و جنت الکافر، یہ دنیا جو ہے مومن کے لیے ایک قید خانہ کی صورت ہے، اور قید خانے کے اندر کون خوش ہوتا ہے؟ کس کا جی چاہتا ہے کہ وہ قید ہو جائے، جیل میں چلا جائے؟ کوئی نہیں چاہتا۔ تو اس دنیا کے اندر کیسے رہو؟ کانک غریب وعابر سبیل، کہ دنیا کے اندر تم ایسے رہو جیسے راہ چلتا مسافر ہوتا ہے یا کوئی اجنبی ہوتا ہے۔ اب راہ چلتا مسافر جب سفر پہ نکلتا ہے، راستے میں اگر کبھی رکتا ہے تو اس کی منزل نہیں ہوتی، بلکہ اس کی منزل تو وہ ہے جس پہ وہ پہنچنا چاہتا ہے۔ اگر کوئی بندہ منزل کے اوپر ڈیرے لگا کے بیٹھ جائے، راستے میں ڈیرے لگا کے بیٹھ جائے کہ مجھے یہ جگہ پسند آئی ہے، میں آگے جانے کا نہیں ہوں، تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ اس نے اصلی اپنی منزل کو کھو دیا ہے۔ ہمارا مسلمانوں کا حال اس وقت بالکل یہی ہے کہ ہم نے اللہ کے رسول کی محبت کو اپنے دامن سے جوڑا نہیں ہے۔ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا دعویٰ تو کرتے ہیں، لیکن اللہ کے رسول کی بات ماننے کو بالعموم تیار نہیں ہوتے، اور یہی وجہ ہے فرقہ واریت۔ میں کہا کرتا ہوں بھائیو، صرف ایک چیز اپنے سامنے نوٹ کر لو۔ مثال دی جاتی ہے، اگر اللہ کے رسول آج ہمارے درمیان تشریف لے آئیں اور آ کے ہمارے سامنے بیٹھ جائیں اور ہمیں بتلائیں میں دیکھتا ہوں مسلمان کیسے ہیں جو میں چھوڑ کے گیا تھا، کیا مسلمان وہی ہے یا تبدیل ہو گئے؟ تو اللہ کے رسول کو کیا نظر آئے گا کہ امت مسلمہ بے تحاشا فرقوں کے اندر بٹی ہوئی، بے تحاشا گروہ بنے ہوئے ہیں، بے تحاشا اپنے اپنے دفلیاں بجانے والے لوگ موجود ہیں، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ماننے والا بالعموم نظر ہمیں نہیں آتا۔ اور دوسری بات ہے کہ ہم یہ پہچان جائیں کہ اللہ کے رسول یہ پہچان جائے کہ واقعی یہ وہی امت مسلمہ ہے، یہ وہی صحابہ کی جماعت ہے جس کو میں چھوڑ کر گیا تھا۔ وہ کس فرقے میں تھے، کس گروپ کے اندر تھے، کون سا ان کا مذہب تھا، کون سا ان کا مسلک تھا، تو پتہ چلے گا کہ وہ مسلک اللہ کے رسول کو نظر نہیں آتا الا من رحم ربک۔ تو بھائیو، ہمیں دوبارہ اس طرف لوٹنے کی ضرورت ہے۔ آپ کو معلوم ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی مکہ اور مدینہ کی زندگی 23 سال زندگی کے اندر کیا دعوت دیتے ہیں کہ اے لوگوں قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، اے لوگوں ایک دعوت کا اعلان کر دو کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، اللہ کے علاوہ کوئی پالنہار نہیں، اللہ کے علاوہ کوئی مشکل کشا نہیں، اللہ کے علاوہ کوئی حاجت روا نہیں، اللہ کے علاوہ کوئی کشتی چلانے والا نہیں، کوئی بیڑی پار کرنے والا نہیں، صرف ایک ہی اللہ ہے، سب معبودوں کا انکار کر دو
ایک اقرار کر دو کہ ہم نے صرف اللہ تعالیٰ کی بات ماننی ہے. لا الہ الا اللہ کا مطلب یہی ہے کہ نہیں ہے کوئی معبود پورے جہان کے اندر، کائنات کے اندر، الا اللہ، صرف ایک اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے. اور پھر دوسرا فرمایا، اس کلمے کا دوسرا حصہ جو تم یاد کرو گے تمہارے ذہن میں ہو، مفہوم سمجھنا چاہیے کہ پہلی بات تو یہ ہے، توحید کا اقرار کرنے کے بعد کسی شخص کو، کسی قوت کو، کسی فرشتے کو، کسی نبی کو، کسی بزرگ کو، کسی کو بھی ہم اللہ تعالیٰ کا شریک ٹھہرا نہیں سکتے. شریک ٹھہرا دیا وہ توحید ختم ہو گئی، شرک شروع ہو گئے. اور دوسری بات، محمد رسول اللہ، کہ اللہ تعالیٰ کے رسول ہے محمد علیہ السلام، یہ آخری نبی ہے، آخری رسول ہے، یہ امام الانبیاء ہیں. ان کے جھنڈے کے تلے جو آ جائے گا وہ کامیاب ہو جائے گا، جو ان کے جھنڈے کے نیچے سے نکل گیا وہ ناکام ہو جائے گا. یہ چیز ہمیں اقرار کرنا چاہیے دل کے اندر کہ ہم صرف دو چیزوں کو ماننے والے ہیں، ایک اللہ اور اللہ کا رسول. یہ دو چیزوں پر ہم عمل پیرا ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ دنیا بھی سنوار دے گا اور آخرت بھی سنوار دے گا. یہی وہ دو کام تھے، اور صرف یہ دو وہ کام تھے جن کو حاصل کرنے کے بعد اللہ کے رسول کے صحابہ، تمام صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین، وہ دنیا کے اندر کامیاب ہوئے. وہ سرٹیفکیٹ انہوں نے حاصل کیا کہ یہ لوگ وہ ہیں جن سے اللہ راضی ہو گیا، یہ جن سے اللہ ان سے راضی ہو گیا، یہ اللہ سے راضی ہو گئے. یہ سرٹیفکیٹ انہوں نے حاصل کر لی. وہ سرٹیفکیٹ حاصل کرنا ہمارے لیے اب بھی ممکن ہے. ہم اب بھی چاہیں ان کے درجات کو پہنچنا ممکن نہیں، لیکن کیا کر سکتے ہیں کہ ہم اپنے سامنے ایک رکھیں کہ ہمارے لیے آئیڈیل کی ذات صرف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے، اس کے علاوہ کوئی ہمارے لیے آئیڈیل نہیں. اور تمام فرقوں سے نکلنے کا مطلب بھی یہی ہے، طریقہ بھی یہی ہے. اور عجیب بات یہ سمجھ آتی ہے کہ جو ہماری عقلیں مار دی جائیں، شیطان کا غلبہ ہم پہ ہو جائے، نئی نئی باتیں ہمیں سجاتا ہے سنتا کہ ہم فلاں بزرگ کے پیچھے چلتے ہیں، وہ بھی تو اللہ کو ماننے والا ہے، وہ بھی اللہ کے رسول کو ماننے والا ہے. ضرورت کیا ہے؟ سچی بات یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد 1,24,000 سے کم و بیش صحابہ موجود تھے، اور اس کے بعد ایک عرصہ دراز تک، سالوں تک یہ معاملہ چلتا رہا کہ دنیا کے اندر صرف ایک مسلمان تھا، اس کا منہج ایک تھا، طریقہ ایک تھا، ان کا تمام رائے عمل ایک تھا. وہ کیا تھا؟ اللہ کی بات ماننی ہے، قرآن کی صورت ہمارے سامنے موجود ہے. اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ماننی ہے، وہی ہمارے رہبر ہیں، وہی ہمارے رہنما ہیں، وہی ہمارے پیر اعظم ہیں، وہی ہمارے امام اعظم ہیں. اس کے اوپر چلتے رہے، آگے چلتے رہے. لیکن بعد میں جب فرقہ واریت کا معاملہ آیا، لوگ فرقوں میں بٹ گئے، مختلف گروہوں کے اندر تقسیم ہو گئے. اس کے بعد ہر فرقے نے یہ کہا کہ میرے راستے میں چلو گے درست ہو ورنہ تمہارا فرقہ ختم ہو جائے گا. حضرات، یہ بہت دور کی بات نہیں، 100 سال بھی اس کو نہیں گزرے گے. امام کعبہ کے اندر آپ دیکھ لیجئے، امام کعبہ حرم کے اندر دیکھ لیجئے، 4 مسلح رشتے تھے. ہر گروپ اپنا آتا، نماز پڑھتا ہے، وہ چلا جاتا ہے، دوسرا گروپ آتا ہے، تیسرا آتا ہے، چوتھا آتا. یہ کیا تھا؟ تفرقہ. اور یہ نہیں تو اور کیا ہے؟ اور تفرقہ کس کو کہیں گے؟ ایک گروپ دوسرے پیچھے نماز پڑھنے کو بھی تیار نہیں. ان تمام گروہوں کے اندر کیا معاملہ ہے کہ لوگ، ہر شخص یہ سمجھتا ہے کہ میرا امام سب سے بڑا ہے، میرا امام سب سے اعلیٰ ہے، میرے امام میں علم زیادہ ہے، میرے امام میں تقویٰ زیادہ ہے. بھائیوں، ان تمام ائموں کو چھوڑ کے ان کی تمام ہم عزت کرتے ہیں. اگر کوئی شخص بھی امام اعظم کو پکڑ لے کہ میں نے امام اعظم محمد علیہ السلام کے پیچھے چلنا ہے، اس کی بات کو ماننا ہے، تو تمام فرقے ختم ہو جائیں گے، تمام گروہ بندی ختم ہو جائے گی. صرف ایک اللہ کے رسول کو آپ ہدف بنا کے ان کے پیچھے چلنے کے لیے تیار ہو جائیے، تمام فرقے ختم ہو جائے گی. میں ہمیشہ کہا کرتا ہوں بھائیوں، امت مسلمہ کے اندر یہ دھڑا بندیاں جھوٹی ہیں، اور لوگ بلا وجہ کے لیے ائمہ، ان کے اوپر اللہ کروڑوں رحمتیں نازل کی، ان کو الزام لگاتے ہیں. کسی امام نے یہ نہیں کہا کہ میرے نام سے گروپ بندی کرو، کسی امام نے یہ نہیں کہا کہ میرے نام سے فرقہ واریت کرو، میرے نام سے مسلک بناؤ، میرے نام سے مذہب بناؤ. کسی نے یہ نہیں کہا. تمام ائمہ نے یہ کہا، اے لوگو، جہاں سے ہم لیتے ہیں تم بھی وہیں سے لو، صاف چشمے کی طرف جاؤ. اگر صاف چشمے سے نہیں جاؤ گے، آلودہ پانی پیو گے، تمہارا معاملہ خراب ہو جائے گا. تم بھی وہیں سے لو جہاں سے ہم لیتے ہیں. پھر امام نے رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ اے لوگو، اگر میری بات کے مقابلے کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات آ جائے، یا اللہ کے رسول کی بات مقابلے میں میری بات آ جائے، میری بات کو دیوار پہ دے مارو، میری بات ماننے کی ضرورت نہیں. یہی بات امام مالک نے کی، یہی بات امام شافعی نے کی، یہی بات امام حنبل نے کہی رحمۃ اللہ علیہ مجمعین. اللہ ان کو کروڑوں رحمت نازل کرے. وہ امت مسلمہ کے مسلم، وہ خود کیا تھے؟ اللہ کے رسول کی بات کو ماننے والے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو چلنے والے تھے، اس وقت دعوت دینے والے تھے. وہ جب ہی کہہ دیا کہ جب بھی تمہیں صحیح حدیث مل جائے ہماری باتوں کو چھوڑو. اور یہی ایک حل ہے، یہی ایک حل، آج اکیلا یونیک حل ایک یہی ہے
کہ اگر کوئی شخص اپنے امام کی طرف دعوت دے گا دوسرے معاملے کا میں نہیں مانتا تمہاری بات، اور اس کے نہ ماننے سے اس پر کفر لاگو نہیں ہوتا. ایک بندہ، میں مثال دیتا ہوں، ایک بندہ حنفی ہے، وہ کہے جی میں تمہارے حنبل کی بات نہیں مانتا، یا شافعی کی بات نہیں مانتا، یا مالکی کی بات میں نہیں مانتا، وہ کافر نہیں رہے گا، مسلمان رہے گا. لیکن کوئی شخص یہ کہے کہ میں اپنے امام کی بات مانتا ہوں، اللہ کے رسول کی بات کو نہیں مانتا، زبانی کہنا یہ ممکن نہیں ہے، بہت مشکل کام ہے، لیکن عملی طور پہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم صحیح ہے، اللہ کے رسول کی حدیث یقیناً ہوگی، فلاں حدیث ہوگی، درست ہوگی، اور میں اپنے امام کے اوپر مکلف ہوں، میں ان کا مقلد ہوں، میں ان کے علاوہ کسی کی بات ماننے کو تیار نہیں ہوں، اور یہ حقیقت نہیں مانتے، اللہ کے رسول کی بات کو نہیں مانتے. اور پھر اور معجزہ دیکھیے، اللہ کے رسول کا بہت بڑا معجزہ دیکھیے. امت مسلمان کو اگر تمام اکٹھا کیا جائے، ان کی تمام فرقہ واریت کے باوجود اکٹھا کیا جائے، ان تمام چیزوں کا مصدر کیا ہے، ان کے بیسک کیا ہے، ان کی بنیاد کیا ہے، اس کے اوپر سب متفق ہیں کہ قرآن اللہ کی کتاب ہے اور قیامت تک کے لیے اس کے اندر کوئی تحریف نہیں کی جا سکتی. سب متفق ہیں کہ قرآن کے اندر کوئی اپنی طرف سے ایک شوشہ بھی داخل نہیں کر سکتا. متفق ہے تمام امت مسلم. اہل سنت والجماعت جو کہلاتے ہیں وہ تمام چاروں ائمہ کے ماننے والے اس پہ متفق. اور ایک اور چیز پہ متفق ہے جو معجزہ ہے اللہ کے رسول کا، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مجموعے جو کہ صحاح ستہ کے نام سے مشہور ہیں، وہ حدیث کی 6 کتابیں جو مشہور ہیں، تمام کے نزدیک، ان تمام میں شیعوں کو درمیان نہیں لا رہا، میں اہل سنت کی بات کر رہا ہوں، ان کے نزدیک یہ بات پکی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح ترین ہدایات ان چیزوں ان کتابوں کے اندر موجود ہیں. بخاری ہے، مسلم ہے، ابن ماجہ ہے، ترمذی ہے، ابو داؤد ہے، ابن نسائی ہے. یہ تمام کتابیں جو بنیادی کتابیں ہیں، قرآن کے بعد صحیح ترین اللہ کے رسول کی زندگی کا پورا نقشہ اس کے اندر ملتا. پھر ہم سمجھتے ہیں کہ پھر جب یہ باتیں ان کے مان بھی لی جائیں، ان کو ائمہ مان بھی لیں، ان کو بزرگ بھی مانتے ہیں اس چیز کو، تو پھر کیا وجہ ہے کہ ہم اللہ کے رسول کی بات کو ماننے کو تیار نہیں ہوتے؟ میں دعوے سے کہا کرتا ہوں بھائیو، اگر دل کے اندر تڑپ پیدا ہو گئی، دل کے اندر اللہ کے رسول کی محبت کا جذبہ پیدا ہو گیا، دل کے اندر قیامت کا خوف پیدا ہو گیا، دل میں اللہ کے رسول کی محبت کا جذبہ پیدا ہو گیا، اور تم نے اللہ کے رسول کی بات کو سننا شروع کر دیا، پڑھنا شروع کر دیا، اور کوئی مشکل نہیں. کوئی یہ نہ کہے کہ ہم کسی مولوی کے محتاج ہیں، کہ مولوی بتلائے گا تو ہمیں مسئلہ سمجھ جائے گا. اردو کے اندر لکھا ہوا سارا، بخاری کا ترجمہ دیکھ لیجئے، قرآن کا ترجمہ دیکھ لیجئے، بخاری کا، مسلم کا، ابن ماجہ سب ترجمے دیکھ لیجئے، آپ کو واضح مل جائے گا. اور آپ اگر یکسوئی سے پڑھیں گے، یہ کیسے ممکن ہے کہ ایک آج کا ہمارا نوجوان وہ فزکس کیمسٹری بڑی ازبر کر لیتا ہے، الجبرا کے میتھڈ بڑے وہ بہترین طریقے سے حل کر لیتا ہے، مشکل سے مشکل کام ہے وہ 2-4 سال کے اندر ازبر کر لیتا ہے وہ تمام چیزیں. ہم اللہ کے رسول کی بات کو نہیں سمجھ سکتے. کتنی عجیب بات ہے، کتنا بڑا یہ دھوکہ ہے ہمارا، اور یہ ہمارے خلاف گواہی بن جائے گا. یہ معاملہ چند سالہ زندگی کے لیے تم نے محنت کی، تم نے اپنا علم حاصل کیا، وہ علم کیا تھا؟ دنیا کمانے کے لیے، صرف آخرت کو سے کوئی تعلق نہیں تھا. لیکن تم نے اللہ کے رسول کو اتنی وقت نہیں دی، اتنا ان کو اعتبار نہیں دیا کہ تم اللہ کے رسول کی بات کو بھی مان لیتے، اللہ کے رسول کی بات کے اوپر اعتبار بھی کر لیتے، اللہ کے رسول کی زندگی کا مطالعہ بھی کر لیتے، اللہ کے رسول کی تربیت کا نشان تم دیکھ لیتے. اگر یہ دیکھ لیتے تو تمہیں سمجھ آ جاتی کہ تمام فرقوں سے نکلنے کا راستہ یہی ہے، قرآن اور اللہ کے رسول کو چمٹ جاؤ، بس تمہارے لیے سب کافی. جب بھی فرمایا، اللہ کے رسول فرماتے ہیں، اے لوگوں اگر تم چاہتے ہو کہ دنیا کے اندر گمراہی تمہارے قریب نہ آئے، 2 چیزیں باندھ لو اپنے ہاتھ میں، 2 چیزوں کے اوپر پکے ہو جاؤ، 2 چیزیں اپنے اوپر مضبوطی سے پکڑ لو. پوچھا یا رسول اللہ وہ کون سی 2 چیزیں ہیں جن کو ہم پکڑ لیں اور گمراہ نہیں ہوں گے؟ فرمایا کتاب اللہ و سنتی، ایک اللہ کی کتاب ہے جو قرآن ہے، اور دوسری میری سنت ہے. ان 2 چیزوں کو مضبوطی سے پکڑ لو گے کبھی گمراہ نہیں ہو. سوچو اس کے اندر ہمارے تمام مذاہب کہاں گئے؟ اللہ کے رسول کو کوئی پتہ نہیں. میں کہا کرتا ہوں آج اگر اللہ کے رسول ہمارے پاس آ جائیں، وہ کہیں گے تو کون ہے؟ بولو میں فلاں گروپ سے ہوں، فلاں میرا مذہب ہے. اللہ کے رسول کہے میں تو نہیں جانتا بھائی تیرے کو حنفی کہاں سے آیا، مالکی کہاں سے آیا، شافعی کون سے آیا، میں تو تمہیں مسلمان چھوڑ کے گیا تھا، وہ مسلمان جو میری اتباع کرنے والا تھا وہ معاملہ کہاں چلا گیا؟ اور پھر بات یہ ہے، یہ تمام چیزیں بڑی دکھ سے کہی جاتی ہیں کہ حقیقت یہ ہے کہ ہمارے علماء حضرات اس کے اندر ڈنڈی مارتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ کس طریقے سے ہمارا مذہب سچا ثابت ہو جائے، ہماری بات سچی ثابت ہو جائے. علماء دیوبند کے ایک بہت بڑے عالم اشرف علی تھانوی، اشرف تھا ان کا نام، وہ کراچی کے عالم تھے، مولانا محمد شفیع. انہوں نے کتاب لکھی صراط المستقیم اور وحدت امت صراط المستقیم کتاب لکھی، اور کتاب کے اندر لکھا اور اپنے شاگردوں سے کہا کہ میں نے ساری زندگی اپنی ضائع کر دی.
ان سے پوچھا گیا حضرت آپ نے ساری زندگی اپنے اللہ کے رسول کی باتیں بتاتے ہوئے بتائی ہے، قرآن اور حدیث بناتے ہوئے بتلائی، آپ کیسے کہتے ہیں ضائع کر دی؟ کہتے ہیں کہ میں نے ضائع یوں کر دی، میں ساری زندگی اس کام میں لگا رہا کہ جس مسلک پہ میں ہوں وہ مسلک حق ہے، باقی اس کا حق کوئی نہیں، اور مجھے ابھی میری موت قریب ہے، مجھے اندازہ ہو رہا ہے کہ حق کی بات کیا عظیم بات ہوتی ہے۔ میں کہتا قرآن اور اللہ کے رسول کی بات تو مانو، یہی راستہ ہے۔ تو بھائیو یہ بات تو بندہ کل سے کبھی سوچتا بھی ہے کہ ہم نے کس کی بات ماننی ہے، کس کی بات مان کے ہم آگے چلنا چاہتے ہیں، زندگی کا مطمع نظر کیا ہے، ہمارا ہدف کیا ہے، ہم کہاں پہنچنا چاہتے ہیں۔ یاد رکھو اللہ کے رسول کے ساتھ صرف انگوٹھے چومنے سے اللہ کے رسول کی محبت حاصل نہیں ہوتی، صرف اللہ کے رسول کی تعریفیں کرنے سے اللہ کے رسول کو تعریف کی حاجت نہیں ہے تمہاری۔ اللہ تعالیٰ نے کو وہ اعلیٰ مقام عطا فرمایا جو کائنات کے اندر کسی شخص کو عطا نہیں کیا گیا۔ وہ اللہ کے رسول ہیں، اللہ کے حبیب ہیں، اللہ کے پیار کرنے والے ہیں، اللہ کے محب ہیں۔ ہماری تعریفوں کی ضرورت ان کو نہیں ہے، ہاں ہمیں کسی سے ضرورت ہے کہ ہم اللہ کے رسول سے محبت کرتے ہوئے ان کے ایک ایک عمل کے اوپر عمل کرنے کے لیے تیار ہو جائیں۔ زندگی کا ایک ایک لمحہ میں ہمارے پاس ایسا گزرے ہم دیکھیں کہ واقعی اللہ کے رسول سے ہمارا محبت کا درجہ کیا ہے، اللہ کے رسول سے ہماری محبت کتنی ہے۔ اللہ کے رسول کا حکم ہمارے جب سامنے آتا ہے تو ہم کس کو ماننے کو تیار ہوتے ہیں، کس کو چھوڑنے کو تیار ہوتے ہیں۔ کہ ہمارے دل میں کبھی یہ پیدا ہوا ہے، جذبہ پیدا ہوا ہے کہ میں اپنی زندگی کا جائزہ لوں، اپنے معاملات کا جائزہ لوں، اپنی عبادات کا جائزہ لوں، پھر دیکھوں کہ اللہ کے رسول کا طریقہ کیا تھا۔ بھائیو یہ تڑپ لگانا مقصود ہے، یہ دل کے اندر یہ پیاس ہماری لگ جائے کہ ہم نے اللہ کے رسول سے محبت کرنا ہے، اور محبت کیسی جس کے اندر ہماری زندگی بدل جائے، ہماری زندگی اللہ کے رسول کے اصحاب کی طرح ہو جائے، ہمارے دل کے اندر اللہ کے رسول کی محبت ویسے ہی ہو جائے جیسی محبت اللہ کے رسول کے صحابہ کے اندر تھی۔ اس محبت کا کیا کہنا، اس محبت کے بارے میں ہم کیا سوچتے ہیں، وہ کیسی محبت۔ جب ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ اللہ کے رسول نے اعلان کیا فلان جگہ جہاد پہ جانا ہے، صحابہ تمام اعلان، اللہ کے رسول کا حکم یہ ہے، صحابہ کا طرز عمل کیا تھا، اللہ کے رسول کا حکم آیا کوئی آگے سے بات نہیں کرنی، جواب نہیں دینا، بس جو کہتے ہیں اس پر عمل کرنا ہے، آنکھیں بند کر کے پیچھے چلنا ہے۔ وہ یہ صرف ایک اللہ کے رسول کی حیثیت ہے کہ آنکھیں بند کر کے ان کے پیچھے آپ چلیں گے، بات مانیں گے، جو کہیں گے آپ پوچھیں گے نہیں کہ ہم نے کیا کرنا ہے اور کیسے کرنا ہے، آپ نے صرف بات ماننی ہے، خاموش رہے خاموش رہے۔ پھر اللہ کے رسول فرمایا پھر میں تجھے کہتا ہوں، تمام خاموش ہے۔ پھر ایک صحابی اٹھے، کہتے یا رسول اللہ آپ نے ہم سے سوال کیا فلاں فلاں کام کے لیے، یہ ذہن میں رکھیے، یاد رکھیے ہم موسیٰ کے حواری نہیں ہیں، ہم موسیٰ کے متبع نہیں ہیں کہ موسیٰ جب کہے گا کہ ہر راستے اللہ کے راستے میں نکلو جہاد کے لیے، وہ قوم بیٹھ جائے گی، اللہ کے موسیٰ کی بات نہیں مانے گی۔ ہم موسیٰ کے حواری نہیں ہیں، ہم موسیٰ کے ساتھیوں جیسے نہیں ہیں، آپ جو ہمیں حکم کہو گے ہم اس ماننے کو آنکھیں بند کر اس کے پیچھے چلے جائیں گے، آپ ہمیں حکم دو گے ہم دریاؤں میں چھلانگیں لگا دیں گے، آپ ہمیں حکم دو گے بڑے سے بڑے خطرے کے اندر ہم کود جائیں گے، ہم کبھی انکار کرنے کا سوچ بھی نہیں سکتے۔ تو اللہ کے رسول آپ حکم دیجئے، ہم سے مشورہ مت لیجئے۔ یہ کون تھے صحابی، یہ کون سی عصمتیں کیسے حاصل ہوئی ان کو، یہ کیسے قرآن کے اندر کی تعریفیں بیان ہو گئی؟ یہ اس وجہ سے ہوئی کہ انہوں نے اپنے آپ کو اللہ کے رسول کے ساتھ باندھ لیا تھا، اپنی شخصیت کو ختم کر لیا تھا تمام صحابہ۔ جہاں اللہ کے رسول کا حکم آتا ہے ان کی بات مان لی جاتی ہے، کوئی آگے سے بحث نہیں کرتا، کوئی شک شبہ کا اظہار نہیں کرتا۔ ہاں یہ ضرور پوچھتے ہیں یا رسول اللہ ہمیں بتائیے کہ صحیح راستے پہ چلنے کے لیے ہمیں کیا کرنا ہو۔ بھائیو ہم بھی اسی کلمہ پڑھنے والے ہیں، اسی رسول کی امتی ہیں، ہم بھی یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول سے محبت ہمارے ہے، لیکن کیا عمل یہ محبت جو ہے وہ ہم زبان تک ہے؟ ہماری عملی زندگی کے اندر محبت کا کوئی شاہکار ہمیں نظر آنا چاہیے، ہمیں دیکھنا چاہیے کہ واقعی ہم اللہ کے رسول سے محبت کرنے والے ہیں۔ اور امت مسلمہ کو جوڑنے کا میں نے دوبارہ تکرار کرتا ہوں اس بات کا، اللہ کے رسول سے محبت کرنا، اللہ کے رسول پہ راستے پہ چلنا، تمام فرقوں سے نکل کے صرف اللہ اپنے آپ کو محمدی کہلوا دینا، یہی ایک راستہ ہے جو آپ کو لے کر جائے گا۔ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ سمجھ لیجیے، ہمارا یہ عقیدہ ہے قیامت سے پہلے قرب قیامت کے اندر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا، کوئی شک نہیں ہے، وہ مینار پہ نازل ہوں گے، اب وہ اللہ تعالیٰ نے تو آسمانوں پہ اٹھایا گا، وہ آئیں گے واپس، نماز کا وقت ہو جائے گا، لوگ ان سے کہیں گے عیسیٰ علیہ السلام آپ آئیے، اب نبی تھے آئیے امامت کیجئے۔ عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے نہیں، میں امت محمدیہ کے اندر ایک نبی کی حیثیت سے نہیں آیا، میں بحیثیت امتی آیا ہوں، تمہارا حق بنتا ہے تم امامت کرو، میں پیچھے نماز پڑھوں۔ بات سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ دوسری بات مہدی کے بارے میں ہمارا آتا ہے کہ وہ یقیناً اللہ تعالیٰ کے پسندیدہ لوگوں میں سے ہوں گے، وہ بھی امت مسلمہ کے قائد ہوں گے، جن کے ہاتھ کے اوپر حضرت عیسیٰ بھی بیعت کریں گے۔ مجھے بتاؤ اگر ہم اصل کی طرف نہ جائیں، اللہ کے رسول کی طرف نہ جائیں، تو ان کا مسلک کیا ہوگا؟ مجھے بتاؤ ان لوگوں کا کیا ہوں گے وہ لوگ،
کیا یہ ممکن ہے کہ وہ اپنے آپ کو حنفی کہلائیں، شافعی کہلائیں، مالکی کہلائیں، فلاں کہ نہیں، وہ صرف مسلمان ہوں گے۔ کون سے مسلمان؟ جو اللہ کے رسول کی بات ماننے کے لیے ہم وقت ہم اجیت ہر صورت کے اندر تیار رہتے ہیں، اپنے نام بھی صرف اللہ کے رسول سے منسوخ کرتے ہیں۔ بھائیو یہی وہ دعوت کا ایک طریقہ ہے۔ اسٹیج سے ہمیشہ ہم یہی کہتے ہیں، اے لوگوں اپنے دل کو سمجھا لو کہ تمہارے لیے کامیابی کا راستہ صرف اللہ کے رسول کی ذات، اس کے علاوہ کوئی کامیابی کا راستہ تمہارے لیے موجود نہیں ہے۔ دھوکے سے نکل لو، اپنے آپ کو سمجھا لو۔ اگر تم واقعی چاہتے ہو کہ دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ تمہیں سرخرو کرے، تم یہ چاہتے ہو کہ اللہ تعالیٰ تمہاری مشکلات کو آسان کرے، تم یہ چاہتے ہو کہ اللہ تعالیٰ تمہارے اوپر رحم کرے، تمام مشکلات کو دور کر دے، اللہ تعالیٰ دنیا کے اندر دوبارہ تمہارا غلبہ دے دے، تمہیں ایک ہی راستہ ہے، کتاب اللہ و سنت رسول، کتاب اللہ و سنت رسول۔ وہ یہ دونوں چیزوں کو ہم نے چھوڑ دیا۔ اپنے خاندانی معاملے کے اندر چلتے، باپ کا دین یہ تھا، بیٹے کا بھی یہ دین ہے، باپ کا طریقہ یہ تھا، بیٹے کا وہی طریقہ ہے۔ نہ بیٹے کو فرصت ہے قرآن کھول کے پڑھنے کی، نہ باپ کو فرصت ہے قرآن کھول کے دیکھنے کی۔ اہمیت کس چیز کی ہے؟ وہ جس کے پیچھے چند ٹکڑی روٹی کے ٹکڑے لٹک رہے ہیں، اس کے لیے اہمیت ہے۔ 20-25 سال بچے کو پڑھانا ہے، مقصد کیا ہے؟ اچھا اسٹیٹس حاصل کر لے۔ یہ نہیں کہتا اسٹیٹس حاصل نہ کرو، میں کہا کرتا ہوں دنیا کے اندر کامیاب ترین مسلمان وہ ہے، آئیڈیل ترین مسلمان وہ ہے جو بہترین دنیا دار ہے، بہترین اچھے عہدے پہ قائم کرتا ہے، بہترین تجارت کرتا ہے، پیسہ کماتا ہے۔ لیکن شرط کیا ہے کہ اس پیسے کمانے کے اندر آلودگی نہ ہو، اس کے اندر غلط کام نہ ہو، حرام اس کے اندر شامل نہ ہو۔ محنت کرو، دنیا تمہیں دے گا، دنیا تمہاری بنی ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے بارے میں آپ بتاتے ہیں کہ کتنا مال تھا ان کا کہ 100 اونٹوں کی ایک دم صدقہ دیتے، اللہ کے راستے میں دے دیتے۔ مال دیا تھا اللہ تعالیٰ کو۔ مال ہونا برا نہیں ہے، تعلیم حاصل کرنا برا نہیں ہے، لیکن ترجیحات کیا ہیں؟ ترجیحات کیا ہیں کہ ہم تعلیم کس لیے حاصل کرنا چاہتے ہیں؟ بہتر مسلمان کیوں بننا چاہتے ہیں؟ کیا ہمارے بچے کمائے کھائیں اس لیے، بہتر کوٹھی لے لیں، کار لے لیں اس لیے کماتے ہیں؟ نہیں، ہم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں سے سرفراز ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ جو عطا کیا اس کو ہم حاصل کرتے ہیں۔ بہتر مسلمان بن کے دنیا کے اندر ایک نظام قائم کریں جس کے اندر صرف اللہ کی حاکمیت ہو اور کسی کی بات نہ مانی جائے، اللہ کی حاکمیت کو مانا جائے، اس کے مطابق زندگی گزارو۔ یہ بہترین کامیاب ترین مسلمان۔ ہمیں سائنسدان بھی چاہیے، ہمیں ٹیچر بھی چاہیے، ہمیں ڈاکٹر بھی چاہیے، ہمیں سائنسسٹ بھی چاہیے، ہمیں اکنامکس کا ماسٹر بھی چاہیے، ہمیں پولیٹیکل سائنس کے اندر بھی بندہ چاہیے۔ یہ تمام کیا لوگ کہاں سے آئیں گے؟ آسمان سے تو نکلیں گے۔ ہم میں سے لوگ جو دو انتہائیں ہماری دنیا کے اندر نظر آتی ہیں، جب ان دو انتہاؤں کو ہم ملائیں گے نہیں، کبھی بھی ہمیں صلح کی ہم سوچ بھی نہیں سکتے۔ وہ دو انتہائیں کیا ہیں؟ ایک طرف سے اللہ اور اللہ کے رسول کے احکامات ہیں، ان کو ازبر کیا جائے، ان کو باقاعدہ ہضم کیا جائے، اس کے ساتھ ساتھ دنیاوی علوم کو حاصل کیا جائے۔ جو بندہ بہترین سائنسسٹ ہو، بہترین مسلمان بھی ہو، جو بہترین ڈاکٹر ہے وہ بہترین اسلام کو سمجھنے والا بھی ہو، جب اس کے سامنے معاملہ آئے گا یہ معاملے کو حل نکال کے آپ کے سامنے رکھ دے گا۔ یہی مقصود اور یہی مطلوب ہے، یہ ہونا چاہیے۔ ہمارے جتنے بیوروکریٹس ہیں ان کے لیے بھی یہی ہے کہ کوشش کریں، محنت کریں، وہ اچھے مسلمان بن کے دکھائیں اور ان کے اوپر لاجک ہو، ان کے پاس آرگومنٹس ہو کہ ہم مسلمان ہیں تو کیوں۔ سوچو بھائیو، ہمارے سیکریٹریٹ میں بیٹھے ہوئے لوگوں کا حال دیکھ لو، آپ کسی پوچھ لو تم بھائی تو مسلمان ہے؟ ہاں جی الحمدللہ میں اللہ کا فضل ہے میں مسلمان۔ بتاؤ مسلمان کا مطلب کیا ہے؟ گونگے، چپ، نہیں بول سکتا، پتہ نہیں ہے اس کو۔ وہ مسلمان اس حد تک ہے کہ مسلمان کے گھر میں پیدا ہوا، الا من رحم ربی، اچھے لوگ یقیناً ہیں اس کے اندر، لیکن مطلوب کیا تھا؟ ایک بندہ جو مسلمان ہے اس کے بعد دلائل ہوں کہ مسلمان میں کیوں ہوں۔ رسول سے محبت ہے، دلائل ہمارے پاس ہو، رسول سے محبت سے ہمیں کیا فائدہ، دنیاوی کیا ملتا ہے اور آخرت میں کیا ملے گا، کس چیز کی خوشخبریاں ہمیں دی گئی ہیں، یہ تمام چیزیں ہمارے سامنے ہو، ہم کہیں گے یہ بہترین مسلمان ہے۔ اور ایسے مسلمانوں کی ضرورت ہے۔ خالی ہماری روزے نمازیں کا اللہ تعالیٰ کو محتاج نہیں ہے، اللہ تعالیٰ ہمارے روزوں سے مستغنی ہے، ہمیں اللہ کو کوئی ضرورت نہیں ہے ہم روزے پڑھیں، نماز رکھیں، زکات دیں، اللہ ہماری خوشنودی کرے گا، نہیں۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میرے بندے بن جاؤ، جس طریقے سے میرے رسول نے دین تم تک پہنچایا ہے اور عمل کیا ہے، تم بھی دین پہنچاؤ اور عمل کرو۔ اس دوران اگر تمہاری موت آ جاتی ہے، تمہارے مطمئن نظر یہ ہے کہ دنیا کے اندر میں اللہ کے غادرانہ نظام کو قائم کرنے کے لیے محنت کرتا ہوں، پڑھتا ہوں، ڈگری حاصل کرتا ہوں، مطمئن نظر کیا ہے کہ میں اللہ کو راضی کرنا ہے اور آنکھیں بند ہوتے ساتھ اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کا سرٹیفکیٹ اپنے سر پہ سجانا ہے۔ اگر یہ مطمئن نظر ہے، تمہارا پڑھنا بھی مبارک ہے، ثواب ہے، تمہاری گھر گرہستی بھی ثواب ہے، تمہارا جاب پہ جانا بھی ثواب ہے، تمہارے کاروبار کرنا بھی ثواب ہے، یہ تمام چیز ثواب میں ہو جائیں گی، عبادات میں شامل ہو جائیں گی یہ چیز۔ لیکن اگر مقصد آخرت جو ہے وہ تمہارے سامنے سے اجل ہو گئی، آخرت تمہیں خیال نہیں ہے،
دنیا حاصل کرنے کے لیے تم نے محنت کری ہے اور اس کی وجہ سے تمہیں دنیا کے اندر عہدہ مل گیا، لیکن آخرت سے مستغنی ہو گئے، آخرت سے تم بیغم ہو گئے، سمجھو بہت بڑا خسارہ تم نے خارج کے اندر اپنے پڑ گئے، اور اس کا حل کوئی بھی نہیں ہے جب تک تم آپ کو درست نہ کرو۔ حضرات مختصر نے آپ کے سامنے بات رکھی ہے کہ کاش کہ آپ کے دلوں میں، ہمارے دلوں میں یہ بات اتر جائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اللہ کے رسول سے سچی محبت عطا فرمائے، ہمارے دلوں کے اندر اللہ کے رسول سے محبت پیدا ہو جائے، وہ محبت جو محبت اللہ کے رسول کے اصحاب ان سے کرتے تھے کہ اپنی زندگی انہوں نے ختم کر دی تھی، اللہ کے رسول کے اندر گم ہو گئے تھے وہ لوگ۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔